اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کروڑوں درود و سلام۔ اللہ پاک کے پاک اور سچے سچے کلام سے جو آیات بینات آپ کے گوش گزار کی ہیں، آج کے خطبہ میں ہونے والی گفتگو کا یہی موضوع ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا الہ العالمین۔ ابتدا میں میری اس گفتگو میں پہلا جو حصہ ہے وہ ایک مومن کی اللہ کی بارگاہ میں شان، اس کا مقام اور پھر اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، اس لیے کہ بہت سارے اہل ایمان اپنے تئیں معاشرے میں فرسٹریشن یعنی جسے کہتے ہیں احساس محرومیت کا شکار رہتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی معاشرے میں بسنے والے لوگ اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر لٹک جاتے ہیں، حالانکہ اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے اپنا جائزہ لیں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ کی زمین پر بھوک سے مر جائے۔ بھوک سے تو کبھی کتا نہیں مرا، جنگل کا خنزیر کبھی نہیں بھوک سے مر سکتا، انسان تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ اصل کچھ اور محرکات ہیں، کچھ اور اس کے اسباب ہیں جن کی طرف ہماری نظر نہیں، نگاہ نہیں، اور ہم جس طرح کی ذلت آمیز زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ذلت آمیز ہم اپنا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے ایسے قدم اٹھاتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہ اس سے کس قدر زیادہ بھیانک ہے۔ جہالت سے بڑا دنیا میں مرد کوئی نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی اللہ پاک کی بارگاہ میں ویلیو کیا ہے، آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب ہم سب سے بڑی دین و دنیا میں جو ہماری سچائی ہمارے پاس وہ نوشتہ ہدایت ہے وہ اللہ کا کلام ہے، جس میں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔
اللہ سے کوئی نہ بڑھ کے سچی بات کہنے والا ہے، نہ کوئی سچا ہے۔ کوئی اللہ نے یہ بات بتائی ہمیں ہمارے بارے میں کہ تم کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اپنا دل تھوڑا نہ کرو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، غم نہ کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ولا تائسوا، نا امید نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر جو ہیں وہ نہ مایوس ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند ہو اگر تم سچے سچے مومن ہو۔ تم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی لا کے دکھاؤ تو صحیح مجھے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، اپنے گھر میں بستا جیسا بھی جھونپڑا اور چھپر ہے، آنکھ کھولتا ہے ایمان کی حالت میں۔ من اصبح مؤمنا فی سربہ، اللہ اکبر، معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی جسمانی بیماری بھی نہیں، کوئی اس کے پاسا باڈی میں کمی نقص اور عیب بھی نہیں، سچے اور سچے ایمان کے ساتھ وہ آنکھ کھولتا ہے اپنے گھر میں۔ وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس کے پاس صرف ایک دن کے کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں، جس کو ہم معیار بنا کر نا تو ہم لٹکتے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ ایک دن کا کھانا پینا ہے اس کے پاس، ایمان کی دولت ہے اس کے پاس، جسمانی قوت اور تندرستی اور صحت ہے اس کے پاس، اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ اس کے پاس اللہ کی عبادت اور سجدے ہیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے کرتا ہے آدمی کو، اللہ اکبر، بالکل کسی کی اسے ضرورت نہیں رہتی، مستغنی کر دیتا ہے وہ ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، پیشانی کو جھکانا۔ تو آخر میں فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا حِيزَتِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ وہ مومن ہے کہ پوری دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کہے جی میں لٹک جاؤں چھت سے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند ہو، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ضرورت پڑتی ہے، جب تو اپنی کال ملاتا ہے میرے ساتھ، تو اس وقت تیرے ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ بنا دیتا ہوں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اہل ایمان کے اللہ صفتیں بیان کرتا ہے کہ مومن کون ہے۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، جس کا ہم ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں کہ بس جی مومن تو بس یہی ہے نا، پھر اور کون مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ انداز اپنایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی انہیں یاد دلائی جاتی ہے، اللہ پاک کی آیات، حیات آفرین آیات بینات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن کیا ہے اہل ایمان پر؟ سچا اور سچا مومن جس کے دل میں تڑپتا ہوا، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، اللہ کے پیغمبر کی محبت میں ڈوبا ہوا دل ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے جسم و جان پہ رنگ آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کے ایمان میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں، ایمان بڑھا دیتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ اعتماد اور یقین رکھتے ہیں۔ جو یقین اور اعتماد کی انتہا ہے، پیک، کلائمیکس، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ جب بھی اے میرے مومن بندے تو کبھی تہی دامن تو ہوا نہیں، کبھی یہ سمجھے تو بس اس توکل کی بنیاد پر اپنے رب سے ذرا رابطے کر کے دیکھ، میں تجھے صلہ کیا دیتا ہوں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا پروردگار ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ کوئی ثابت قدم، یہ چشم فلک نے ہمیں یہ چیزیں دکھائی ہیں، اللہ اکبر، کہ لگاتا تھا تو جب نہ آ رہا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا، کہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق کے حکم کی اطاعت اور بجا آوری میں نکلنے والے الہ کلمات اللہ کے لیے مجاہدین، ان کا راستہ سمندر کیسے روک سکتا ہے؟ کیسے وہ رک سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے وہ شمالی افریقہ کی آخری سرحد پہ کیتبہ بن مسلم، وہ اللہ کا مجاہد، اللہ کی توحید کا علم بلند کرتے ہوئے جب وہاں اس کنارے پہ پہنچا تو اپنا گھوڑا جو ہے وہ اس سمندر کے کنارے پہ ڈال دیا اور ڈال کر نگاہ آسمان پر اٹھا لی اور کہا کہ اے میرے اللہ، اگر تیری یہ مخلوق سمندر آج تیرے اس فقیر کے سامنے حائل نہ ہوتی تو تیری عزت کی قسم میں اس جگہ تک پہنچتا جہاں سورج نکلتا ہے اور اس وقت تک تیری توحید کا علم بلند کرتے ہوئے جہاں سورج ڈوبتا ہے، لیکن آگے سمندر آ گیا ہے، تیری مخلوق آ گئی ہے۔ یہ تھا وہ مسلمان مومن، یہ غازی۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یہ شرط ہے، سچا سچا مومن بننا پڑے گا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں وہ زندہ کر دے، وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ ہاتھ اٹھائے تو تلوار بن جائے، نگاہ اٹھائے تو تیر اور تفنگ بن جائے۔ یہ ہے مومن کی شان اور مقام۔ یہ بات تو ہمیں اقبال بہت زیادہ سبق دے گیا، ہم نے ہر چیز کو بلا دیا ہے، کتاب ہے ہمارے پاس، سنت ہے رسول اللہ کی، اور پھر ایسے ایسے سبق ہیں، لیسن، ہر ایک نے اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے اتر آئیں گے، اور اتر آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر بدر میں آئے، دیکھا ساتھ 319 کے 313 سے لے کر 19 تک ساتھ، وہ بھی نوجوان، بچے زیادہ، بوڑھے، ہاتھ میں اسلحہ کیا ہے، جس کو کوئی چھڑی ملی وہ لے لی، کلہاڑی ملی وہ لے لی، جس کو کوئی تلوار تو ایک ہی تھی، 7 تلواریں تھیں، 3 گنا زیادہ لشکر ہے۔ اب وہ اہل ایمان نکلتے ہیں باہر، اللہ اکبر، رحمت للعالمین، اللہ کی بارگاہ میں وہی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا مددگار بن جائے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تم سے ناراض ہو جائے اور تمہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ توکل کریں اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آخر میں یہ فرمایا کو عددی برتری یا یہ جو اپنا مادی جو اسلحہ ہے، یا یہ ہے کہ مادی وسائل ہیں، یہ ایک صرف تسلی ہے ظاہری طور پہ، وگرنہ آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہیں ہے اس وقت، آپ کے پاس آپ ایٹامک انرجی نہیں ہے، آپ کے پاس فوج نہیں ہے، کون سی چیز ہے، کیا تعداد آپ کے پاس کم ہے، لیکن ایک ہی چیز کم ہے، آپ دیکھ لیجئے ایمان نہیں ہے۔
اللہ دی کی تلوار سیف اللہ کی تلوار نے اپنی ریزرو فوج صرف 12,000 رکھی تھی۔ بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی اسنادی حیثیت کا مجھے علم نہیں لیکن وہ میں نے پڑھی حدیث، کہ اگر 12,000 اہل ایمان ہوں تو وہ کبھی دشمن کے خلاف شکست نہیں کھا سکتے۔ اگر کھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان میں کمی ہے، خاص کے مقابلے میں 12 کروڑ بھی کیوں نہ آ جائیں، دنیا جہاں کا مادی ویپن اور اسلحہ آ جائے، اگر 12,000 صاحب ایمان تو غالباً اسی بنیاد پر اللہ کی تلوار نے اپنی ریزرو فوج جو تھی، جس سے انہوں نے کیسر و کسرا کے پرخچے اڑا دیے اس وقت کے، 12,000 فوج، اس سے زیادہ نہیں رکھی۔ یہ زیادہ اسلحہ اور زیادہ مادی یہ وسائل یہ انسان کے مسائل حل نہیں کرتے، مسائل بڑھاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت جب کہ دل کے اندر ایمان نہ ہو، اس وقت وہ زیرو ہیں۔ جب ایمان نہیں تو لاکھوں بھی وہ مٹی کا ڈھیر ہیں، خاک کا ڈھیر ہیں، خالی ہیں، وہ فٹ بال کی طرح قومیں اس کو اڑائے پھر رہی ہیں، ٹھوکروں سے لڑکا رہی ہیں۔ لیکن اگر صاحب ایمان ہیں تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ صادق والمصدوق نے فرما دیا کہ کتنے ہی تھوڑی تعداد میں تھے، تھوڑے بالکل، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی 313 ہی تھے۔ اللہ اکبر، اس تعداد میں کیا حکمت ہے۔ تعداد بہت زیادہ ہزاروں کی بنی اسرائیل کی، لیکن جو سرخ روح ہوئے اللہ کے اس امتحان میں وہ 313 تھے۔ اللہ کو وہ 313 ہی چاہیے تھے، تعداد زیادہ نہیں چاہتا رب، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اس کو ایمان کی ضرورت ہے، پختہ ایمان۔ وہ 313 میں تھے، اور ان میں ایک داؤد تھے جو جنگ تھے بالکل نوجوان اوائل عمر میں، ان کے ہاتھ میں غلیل تھی اپنی، جس سے وہ شکار کیا کرتے تھے یا اپنی بکریوں کو چراتے تھے۔ اس نے اس جالوت بادشاہ کو، جو کہ اکیلا اس وقت بلا مبالغہ 1,000 واریئرز کا مقابلہ کرتا تھا، جنگجوؤں کا، لوہے میں ڈوبا ہوا، مادی وسائل تعداد ہزاروں لاکھوں کی، اور اس وقت کا اسلحہ، بڑے بڑے مضبوط گھوڑے اور زیریں پہنی ہوئی، خود اوپر چڑھایا ہوا، یہ اس آن شان کے ساتھ آتا ہے۔ وہ اللہ کا مجاہد داؤد علیہ السلام اپنی اسی وہ غلیل سے ایک پتھر لیتے ہیں، پتھر لے کر اللہ کا نام لے کر اس کا نشانہ لیتے ہیں، وہ پتھر اس طرح اس کی پیشانی اور اس کی زیرہ اور اس لوہے کے لباس کو چیر کر اس طرح اس کی کھوپڑی کو چیرتا اور نکلتا ہے، جس طرح کہ آج کا لیٹسٹ جو گن ہے اس کی گولی بھی نہیں نکلتی۔ یہ کس نے بنایا؟ کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کو اصل میں ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ کافر مومن میں فرق کیا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہی ہے تقدیر الہی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے فرشتے آ جائیں گے۔ میرے پیغمبر نے جب دیکھا بظاہر، کیونکہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، ایک طرف جدید اسلحہ سے لیس لاکھوں کی فوج ہو اور ایک طرف چند ایک بوڑھے بغیر اسلحہ کے، خیال تو آتا ہے۔ ہمارے اندر بشری کمزوریوں والا دل ہے، دماغ ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ میرے پیغمبر کو اللہ نے جو اصل صفت عطا کی، جو اصل قوت اور طاقت، وہ تھی توکل اور یقین۔ میرے اور آپ کے پیغمبر آقا نے اپنی بارگاہ میں وہ جو کچھ سرمایہ تھا وہ لا کر بدر میں سامنے رکھ دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عملی تصویر بن گیا دعا کی۔ اور جو روایات میں آتا ہے کہ جس طرح وہ گریہ زاری سے میرے اور آپ کے پیغمبر نے دعا کی، استغاثہ کیا۔ استغاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصیبت پر مدد طلب کرنا۔ ہم تو ساری ہر چیز جو ہے وہ بابوں کے حوالے کر دیتے ہیں نا، لیکن افسوس
ہم اس بات کو سمجھ لیں، آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے نظر نہیں آیا کسی بابے کا کوئی فائدہ ہو۔ یا آپ دیکھو کس طرح دنیا مر رہی ہے، کس طرح قتل و غارت ہے دشمن کی۔ وہ 32,000 تو قبریں ایسی ہیں جو پوجی جاتی ہیں یہاں غیر اللہ کے سامنے، پنجاب میں ہی، ان کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، کرنا پڑے گا میرے اور آپ کے پیغمبر جو کہ رہبان باللیل اور فرسان بالنہار بننا پڑے گا۔ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر ان خانقاہوں سے نکل کر، ان قبروں کے چکر اور ان کے جو طواف ہیں ان سے نکل کر میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ پھر اللہ فرشتے بھی بھیج دے گا۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ کتنی میں آیات سناؤں؟ اللہ تو اپنے جو کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ ہمیں نکلنا پڑے گا، ہم نہیں نکلتے۔ ہم مادی وسائل اور جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ سربیا میں مجھے بات کہنا پڑتی ہیں تو ہمارے بھائی، میں بہت گناہ گار ہوں۔ اس وقت میں نے بات سنی کہ قتل و غارت تھی، لاکھوں مسلمان انہوں نے بے دردی سے عیسائی شہید کر رہے تھے سربیا کے اندر۔ تو یہاں تبلیغی جماعت کا ایک گروہ جو ہے وہاں تبلیغی نصاب لے کر وہاں جہاں پہنچا کہ ہم نے ان کو تبلیغ کرنی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا میرا اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کی حد تک کفر کے مقابلے کے لیے اپنے انتظام کرو طاقت۔ اور رحمت للعالمین نے عملاً یہ فرمایا الا ان القوۃ الرمی، کہ قوت سے مراد قرآن مجید میں یہاں کیا ہے کہ قوت جو ہے وہ تیار کرو، استعداد اس وقت جس وقت میں تم ہو اس جیسا دشمن کے مقابلے میں ہر اعتبار سے تیاری، کیونکہ ہم اسباب کی دنیا میں ہیں۔ جب بنا لو، یہ نہیں ہے کہ ضروری ایٹم بناؤ، یہ نہیں ہے کہ ضروری جو دشمن نے بنایا وہی بناؤ، جتنا تم کر سکتے ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جو تم طاقت رکھتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جب تک اس کے لیول پہ نہ آ جاؤ اس وقت تک اس سے لڑائی نہ کرو۔ ہاں جب افغانیوں بھائیوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سامنے لے کے کوئی 40 ملکوں کی وہ لٹریشن کی کہ آپ دیکھتے ہیں سامنے، آپ کے سامنے ہے، ان کو ذلیل و خوار و رسوا کر کے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اور پتہ نہیں حقیقت ہوگی کہ اس وقت بھی 70 کے 73 روپے کا افغانی، 73 روپے کا ایک ڈالر ہے، 69 کا، جی بارک اللہ فیکم۔ ذرا آپ ذرا کمپیئر کیجئے اپنے ساتھ، یہ آزاد ملک ہے ماشاءاللہ، اور اس کی بنیاد ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کون سی اللہ کی نعمت اس ملک میں موجود نہیں ہے؟ اور وہ بغیر جوتوں کے۔ اور پھر میں نے ایک اور پوسٹ ان کی دیکھی، ایران سے ایک وفد آیا وزیر وزارت دفاع کا، ان کے ساتھ وہ ملاقات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ ڈیلیگیشن آیا، ان کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، معاہدے۔ پلاسٹک کی ایک پرانی سی میز پڑی ہوئی تھی اور پلاسٹک کی کرسیاں جو ہم یوز کرتے ہیں باہر دکانوں کے اندر بیٹھے عام لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کر وہ ان کا امیر، ان کا صدر، ان کا وزیر اعظم، وہ سارے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانے کا ٹائم ہوا ہے، وہی روٹی جو آج افغان بھائی پٹھان ہمارے یہاں کھاتے ہیں تندور میں، وہی بڑی روٹی جس کو ہم عیش اور تمیز بھی کہتے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے، اور ان کے نیچے بچھونے کے اوپر بیٹھ کر وہ سب کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن ایمان کی قوت ہے، انہیں کسی اللہ کے سوا کسی پر کوئی بھروسہ نہیں، اعتماد یقین کی انتہا ہے کہ یہ کیوں فرق ہے اتنا، حالانکہ وہ دور نہیں ہم سے، اللہ نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے۔ پھر میں کہوں گا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم اہل ایمان اگر تم سچے اور سچے مومن ہو تو تم سر بلند رہو گے، کوئی دنیا کی طاقت کو میں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک بہن کی، ایک بچی کی آواز پر محمد بن قاسم یہاں آیا تھا، سب کو علم ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ دیبل کے مقام پر عرب تاجروں کا کوئی جہاز تھا، وہ خطرے میں تھا، آواز پہنچی وہاں، سمندر عبور کرتے ہوئے اس وقت جبکہ کوئی اور وسائل نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ مجاہد 17 برس کا عمر دیکھی اس کی، وہ پھر وہیں نہیں رکا، وہ پھر اپنے توحید کے علم یہاں ملتان تک لہراتا آیا۔
یہ کیا تھی قوت، کیا تھی طاقت، اور اس کی جو تعداد ساتھ آنے والی تھی وہ اس کو دیکھ لو۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، وہ ایک دفعہ اس قدس کی آزادی کے لیے، یہ اب جو غلیظ اور گندے ہاتھوں میں اور پلیت ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے، اور اس کس کے قبضے میں ہے؟ جو ایک اسرائیل نقطے کی طرح ہے، اس کے ارد گرد 57 اسلامی ملک ہیں جن کے جتنے بھی وسائل ہیں سب دشمن استعمال کر رہا ہے، لیکن ان کی قتل و غارت، جس طرح کی وہ زندگی بیچارے گزار رہے تھے، آپ وہاں جا کر دیکھتے اس جنگ سے پہلے تو پھر آپ کو پتہ چلتا، جب بھی اوباش اسرائیلی جوان جب بیٹھتے نا کچھ انجوائے کرنے کے لیے، تو کہتے کہ آج فلاں فلسطین کا جو علاقہ ہے غزہ کا، وہاں بڑی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ وہاں انہوں نے شرابیں بھی لے لینی، انہوں نے اپنا ساز و سامان لے لینا، اور ان کو جس کو چاہ اٹھا لینا۔ یہ زندگی وہ گزار رہے تھے۔ ہمارے اندر بڑے مفکر یہ بولتے ہیں، اور بڑے محسن اور ہمدرد مسلمانوں کے، کہ انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ انہوں نے حملہ کیا۔ بھئی اللہ کا گھر تو قبضے میں ہے، وہ تو ہے ہی، بغیرتی کی انتہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اللہ کی تلوار تھی، زندگی بھر اس نے چاہا اللہ مجھے شہادت عطا کر، تیرے انبیاء بھی شہادت مانگتے رہے، یہی آرزو لے کر میں تیری بارگاہ میں تیرے کلمے کی بلندی کے لیے نکلا ہوں، لیکن مجھے شہادت عطا کر۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ بسا اوقات اللہ کے کاموں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور جس تلوار کو میرے اور آپ کے پیغمبر کہہ دیں یہ اللہ کی تلوار ہے، اگر وہ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو سوچنے والے کبھی سوچ سکتے ہیں، بعد میں آنے والے، کہ اللہ کی تلوار تو پھر ٹوٹ گئی نا بالآخر۔ خالد بن ولید کی پوری زندگی بچپن سے لے کر آخر تک تلوار کے سائے میں گزری، لیکن ان کی وفات چارپائی پہ آئی۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ بھئی جب آپ مر جائیں گے نا، جب موت آ جائے گی، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ موت اللہ کی بڑی ہی پیاری مخلوق ہے، یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو بھی نہیں۔ زندگی سے پہلے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خالق کے حکم کے بغیر یہ قریب نہیں پھٹک سکتی، یہ بلکہ تمہاری باڈی گارڈ ہے۔ جب تک موت نہیں آئی یہ تمہاری محافظ رہے گی، اور جب آ جائے گی اسے کچھ بچا نہیں سکتا، پھر اللہ سے ملا دے گی۔ یہ تو کمال ہے یہ شہادت کا، جو جستجو کرتے تھے پیغمبر۔ لیکن اللہ نے خالد بن ولید کی موت جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی پہ، اسی طرح دوسری اللہ کی تلوار صلاح الدین ایوبی، جو کہتا تھا کہ میں رات کو سوتا نہیں، کروٹیں بدلتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو بڑا کچھ دینے والے دیتے ہیں، اس سے کہ باز آ جاؤ، قبلہ کی طرف نہ بڑھنا، اللہ کے گھر کی طرف نہ پڑھنا، جہاں میرے اور آپ کے آقا نے نماز پڑھائی 124 سے لے کر 133 انبیاء اور رسل کی جماعت کرائی، وہ پاکیزہ جگہ مقدس ان غلیظ پنجوں میں ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے درس دیں ان کے ساتھ، بھلائیاں کرنے کے، ان کے ساتھ دوستیاں لاپنے کے۔ تو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ آرام سے چین سے نہیں بیٹھتا، وہ نکلا اپنی فوجیں لے کر۔ سرداروں نے کہا پوری دنیا کی قوتیں اور طاقتیں اکٹھی ہو گئیں، یہودیت بھی، عیسائیت بھی، قبلہ کو، القدس کو بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ وہاں عیسیٰ ان کے بقول وہاں یہ جو جگہ ہے جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے شروع سے ہی، اور بیت اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے بقول پیدائش ہوئی ہے، اور یہ سارا خاندان جو آل عمران تھا وہ وہاں پیدا ہوئے، وہیں پروان چڑھے۔ اس کے بعد یہودیوں کا وہ قبلہ اول جو ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، آج تک وہ لگے ہوئے ہیں ان کے پاس، ان کو گرانے کے لیے مسجد کو اور ان کو بنانے کے لیے۔ ہمارا جو اس میں تعلق ہے وہ ہے کہ ہمارا قبلہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محسن انسانیت نے سارے انبیاء اور رسول کی وہاں جو ہے وہ امامت کرائی ہے۔ میرے رب نے جنت سے براق منگوائی، جنت سے سواری، حرم حتیم سے ان کو اٹھا کر براق پہ سوار کرایا، اور سوار کرا کے جبریل کو سالار اعلیٰ بنایا اور قدس میں لے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے تعریفیں کی کہ وہ جگہ بابرکت ہے، مقدس ہے، ارض مقدسہ ہے۔
ہم غلیظ ہاتھوں میں لے کے مطمئن ہیں، ان کو پاس کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنی دوستی کے پروانے بڑھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو سردار تھے بڑے بڑے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ذرا کبھی ٹھہر جائیں، کیونکہ پوری قوت ہی یہودیوں اور عیسائیوں کی نکل آئی ہے باہر، کہیں ہم شکست نہ کھا جائیں۔ اب ان کی بھی نگاہ عددی برتری پر پڑی، قوت پر، جو سرداروں نے مشورے دیے۔ اچھا جی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے، اور بڑے رٹے جملے ہوتے ہیں، ہم جی آپ جہاں آپ قدم رکھیں گے ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ایک تو یہ آواز آتی ہے، اور ایک یہ آواز آتی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمیں نہ مرنا پڑے، خون دینا پڑے، تو پھر ایسے مشورے ہوتے ہیں جی قریب نہ جانا کہیں شکست نہ ہو جائے۔ وہ بھی نمبر بنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو ہر دور میں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہی سب سے بہترین وقت ہے حملہ کرنے کا اور مقابلہ کرنے کا، اس لیے کہ بعد میں یہ سارے اللہ نے اکٹھے کر دیے ہیں میرے سامنے، میں ایک ایک کو کہاں جا کر کے تباہ کروں گا، برباد کروں گا۔ یہ ایک ہی جگہ پہ اللہ نے اکٹھے کر کے میرے سامنے حاضر کر دیے ہیں کہ ان کو تہس نہس کر دے اور تباہ کر دے، برباد کر دے۔ ایوبی رکنے والا نہیں ہے۔ آج کی ہماری مائیں بہنیں، وہ ہمیں یہ پوسٹر لگے ہوئے میں نے خود دیکھے ہیں۔ کیا پوسٹر ہیں؟ وہ عالم اسلام کے جو حکمران ہیں، سارے ارد گرد جن کے ملک ہیں، ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کو وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا، آپ ہمارے لیے دعائیں بھی نہ کرنا، اس لیے کہ ہم تو زندہ ہیں، ہم مرے نہیں ہیں، شہید زندہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، مرے تم ہو، مردار لاشیں تم پڑے ہوئے ہو، تمہاری دعاؤں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ رزق بھی دے گا، ہمیں اٹھائے گا، بلائے گا۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری راہ میں جان دینے والے جو ہیں ان کو تم مردہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، نہ آپ ہمارے لیے یہ دعائیں کرنا۔ اس قسم کی آوازیں میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد پھر مسلمان کا جو اہمیت ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ وہ پھر وہ احساس محرومیت کا شکار ہوگا کہ نہیں؟ وہ سب کو چوتے ہوئے بھی پھانسی کے پھندے ڈال کے اپنے گلے میں لٹکا کے مرے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ کوئی غیرت ہی نہیں ہے، اپنی پہچان ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے سچا ایمان اگر آپ کو مل جائے، اللہ اکبر، کیا کیا آیتیں، میں اب ٹائم نہیں ہے، احادیث ہے میرے سامنے، میں آپ کو بیان کروں۔ ایک وہ رخ اللہ نے اہل ایمان کے بیان کیے کہ جتنے بڑے بڑے گناہ کر کے تم آؤ، الا من تاب و آمن، مگر وہ صاحب ایمان جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے سچے اور سچے دل کے ساتھ۔ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ وہ ذات ہے کریم رحیم، وہ غفور الرحیم کہ جو اس کے دنیا کے اور آسمانوں کی پرائی کے برابر گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ نہیں کہنا کہ معاف کر دے گا، ایک تو ہے جاؤ تو نے گناہ کیا میں نے معاف، تو نے غلطی کی میں نے معاف کیا، نہیں، اللہ نے اعزاز دیا، فرمایا جتنے گناہ ہیں ان کو میں اپنی اطاعت میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ رب العالمین ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، وگرنہ بہت باتیں تھی کرنے کی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔